خواجہ غریب نواز کے مرید اذان دیتے ہیں. اذان دینے کے بعد اتنے میں دلی کے کچھ عورتیں جو ہے اپنے بڑے بڑے محل سے نکل کے اپنا دیوتا کو پوجا کرنے کے لیے آئی تھی, مندر میں چڑھاوا کرنے کے لیے آئی تھی. ادھر خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں اے میرے مریدوں اذان دے دو. اذان دینا شروع کیے ہیں, اذان پڑھنا شروع کیے ہیں. دلی کے ذرات جو ہے پہلی بار اذان کی آواز سن رہی ہے. دلی کے مکانات, دلی کے ہوائیں فضائیں, دلی کے چوراہوں میں پہلی بار اذان ہوتی ہے. اذان جب ہو گئی ہے ادھر خواجہ غریب نواز امامت فرماتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. مرید پیچھے ہیں, اب 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. وہ عورتیں جو آ رہی تھی مندر کے قریب آ کے وہ عورتیں دیکھتی ہے یہ لوگ کون ہے, سر پہ ٹوپی ہے, چہرے میں دیہداری ہے, لمبا تو لمبا کرتا پجامہ ہے, یہ لوگ کون سا ہے. کبھی سر کو نیچے جھکاتے ہیں, کبھی سر کو اوپر اٹھاتے ہیں, کبھی زمین پہ رکھتے ہیں, کبھی سر اٹھاتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے. وہ عورت حیرت ہو گئی, وہ عورت جو ہے حیرت میں پڑ گئی کہ ایسا منظر وہ عورتیں کبھی دیکھی نہیں تھی. اس لیے کہ ہندوستان کے سرزمین میں, دلی کے سرزمین میں پہلی بار نماز پڑھی جا رہی ہے. اس لیے وہ عورتیں دیکھ کے حیرت میں ہے. کبھی خواجہ غریب نواز, کبھی ان کے مرید اپنا سر کو رکوع میں رکھ دیتے ہیں, کبھی سجدے میں لے کے جاتے ہیں, کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 4 رکعت نماز کو وہ عورتیں دیکھتی ہے, حیرت میں آ گئی. نماز مکمل ہو گئی. اب وہ عورتیں اندر گئی ہے, اپنا دیوتا کو جل چڑھانے کے لیے دودھ لے کے آئی تھی, دودھ چڑھانے کے لیے. خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے عورتیں کہاں جا رہے ہو, اے عورتیں کہاں جا رہی ہو. کہا بابا ہم مندر میں آئے ہیں, اپنے دیوتا کو پوجنے آئے ہیں, ہم اس پہ جل چڑھانے آئے ہیں, ہمارا جو پرمپرا ہے ہم وہ کرنے آئے ہیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے عورتیں یہ بتاؤ کیا تم نے اب تک ان کو جو جل چڑھایا ہے, پانی چڑھایا ہے, دودھ چڑھایا ہے, کیا تم سے انہوں نے کبھی پیا بھی ہے. وہ عورتیں کہنے لگی ہے بابا وہ کیسے پئیں گے, وہ پیتے نہیں ہیں, ہمارا دھرم ہے, رواج ہے, ہم اس پہ جل چڑھاتے ہیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے دلی کی عورتیں آج ان سے کہو کہ باہر جو بابا بیٹھے ہیں ان کا حکم ہے پی لو, وہ پی لیں گے. خواجہ غریب نواز کا حکم وہ عورتیں لے کے اندر گئی ہے. خواجہ غریب نواز کا حکم سنا دیتی ہے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں آج کہہ دو بابا جو باہر بیٹھے ہیں ان سے وہ پینے کے لیے کہہ رہے ہیں پی لو. یہ بات وہ عورتیں اندر جا کے کہنے لگی. جب کہنے لگی اے دیوتا, اے ہمارے دیوتا آج دودھ پی لو, باہر جو بابا بیٹھے ہیں ان کا حکم ہے دودھ پی لو. اتنا کہنا تھا وہ پتھر کے مورد دودھ پینا شروع کیا ہے, پانی بھی پینا شروع کیا ہے. میرے دوستو عورتیں جب یہ منظر دیکھتی ہے حیرت میں آتی ہے, کبھی خواجہ غریب نواز کی دربار میں بھاگتی ہے, کبھی مندر میں گھستی ہے. اتنے میں تمام عورتیں کہنے لگی اے بابا اب بتاؤ ہم پوجا کس کی کریں, اس کی کریں کہ آپ کی کریں. اس لیے کہ اب تک انہوں نے پیا نہیں تھا, آپ کا حکم پاتے ہی یہ پینا شروع کر دیا ہے. بتاؤ ہم پوجا کس کی کریں, ہم کس کو مانے, کس کو دیوتا سمجھے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے بہن نہ اس کو مانو نہ مجھے مانو, نہ اس کو پوچھو نہ مجھے پوچھو, اس کو پوچھو جو جس کو سب نے بنایا ہے, جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے, زمین و آسمان کو بنایا ہے, اس کی پوجا کرو, وہ پوجا کے لائق ہے. میرے دوستو اس وقت دلی کی عورتیں سب سے پہلے کلمہ پڑھی تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کے دھرتی پہ پہنچے, جا کے کہیں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھے تو راجہ کا آدمی آیا, کہا کہ یہ اونٹ کا بیٹھنے کا جگہ ہے, آپ اٹھئے. اٹھا دیا. بہرحال واقعہ سنے ہوں گے. اٹھا دیا گیا, اٹھ گئے, پانی لینے گئے غلام, پانی سے روک دیا گیا, رک گئے. آخر میں جے پال جوگی آکے آ کر گیا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا سمجھتے ہو, بیٹھنے کی جگہ تمہاری چھوڑ دیا,
तुमने कहा कि ये ऊंट की जगह है, मैंने छोड़ दिया तो तुमने कमजोर समझ लिया, पानी लेने से रुक गया, तुमने कमजोर समझ लिया। अब मैं नहीं, मेरा खरौंग तुम्हारा फैसला करेगा। ख्वाजा गरीब नवाज जो है अपने पैर के पहने हुए खरंग को इशारा कर देते हैं, ए खरंग अब तू क्या देखती है, उठ और इसका फैसला कर दे। अब वो खरंग जो है उड़ना शुरू किया है। जयपाल चौकी जो है हवाओं में जाके छुप गया है, बादलों में जाके छुप गया है। ख्वाजा की एक खरौंग ने उसको ठिकाने में लगा दिया और ख्वाजा की खरौंग उड़ना शुरू किया। उड़ते 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 जयपाल के सर पे जाके गिरना शुरू किया। वो तो ख्वाजा गरीब नवाज का करम है कि खरौंग को जो है कैद लगा दिया और कह दिया कि सिर्फ जयपाल के सर पे बरसना, वरना आज जो दुनिया भोगती है, ख्वाजा गरीब नवाज अगर हुक्म आम कर देते तो हर कुफार और मुशरिकीन को खरंग सीधा कर देता।